کنوے پر انحصار کرتا ہے۔ آج وہی شخص خود گھڑے اٹھانے پر مجبور ہو چکا تھا۔ بلال نے دلبر کو ساتھ لیا اور سیدھا مسجد کے قریب والے چبوترے پر پہنچا، جہاں ماسٹر جمیل بیٹھا تھا اور کچھ لوگ مٹی کے برتن بھر رہے تھے۔ او بلال پتر، تو یہاں کیسے؟ خیر ہو؟ تمہارے تو کنویں کا پانی تھا، ٹھنڈی ٹنکیاں، خدمت گزار، اب خود گھڑا لے کے کیوں آیا ہے؟ ماسٹر جی، کچھ پانی چاہیے تھا، کنواں خراب ہو گیا، 2 دن سے بخار میں ہوں، حلق خشک ہے، اگر تھوڑا سا دے دیں۔ ماسٹر جمیل نے گھڑے سے پانی نکالا اور بلال کو دیا، لیکن ساتھ میں صرف پانی نہیں دیا، الفاظ بھی دیے۔ پتر، پانی کا غرور مت کیا کر، یہ زمین سے نکلتا ہے مگر آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ تو نے بہت لوگوں کو انکار کیا، آج خود تیرا جسم جواب دے رہا ہے۔ یاد رکھ، وقت سب کا آتا ہے، بس قدرت کو دیر لگتی ہے، انکار نہیں۔ بلال کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ادھر اکبر اور نذیر کی ماں زینب بی بی کی حالت اب بہت نازک ہو چکی تھی۔ بخار بڑھتا جا رہا تھا اور نذیر ہاتھ میں خالی گھڑا لے کر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ رات کے وقت بلال رشید زمیندار